جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت۔ اتنی مضبوط ہتھیار کو اٹھا لو گے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لو گے۔ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھولے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑ جاتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے، تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو ذرا وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزے ہر حال میں ہو کر رہتے ہیں۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو موزن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز ادا کرنے والے بھی تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے بلکہ تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے نا تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، سر سجدے میں خود جھکنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش کے اندھیرے سے گزار کر اس کی چاہتوں کی روشنی سے نوازتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپاتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تم اللہ کو تہجد کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں کن کی صبح سے ضرور نوازے گا۔ کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو، جو چاہو وہ مانگ بھی لیا کرو۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ تہجد محبت کی نماز ہے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعا وہ دعا ہے جو انسان اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی محبت کے لیے ادا کرتا ہے۔ تہجد کی دعائیں ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تمہیں ہر تکلیف سے شفا دلا سکتی ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سجدہ تمہیں کیا کیا دلا سکتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بے حد پسند ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہارے ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس اس پر کامل یقین رکھ کر اس سے مانگو، اور یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی۔ معجزوں کو ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، تو تم بے اختیار سجدے میں گر جاؤ گے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو چنا جا چکا ہے اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں۔
آپ کا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لے کے جائیں گی۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے وہ اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہوتا ہے لیکن اس رب کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے، اور پھر جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقی محبت ہے۔ اور کیا تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو؟ جب تمہیں یوں لگے کہ تم اب تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو سر جھکا کر خالی ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور تمہارا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ کیا نرالی محبت ہے اللہ کی! تکلیف بھی ہمیں ہماری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ اگر آپ کی دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کو آپ سے پیار ہے، اور آپ سے بہت پیار ہے۔ وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑی دیر اور مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے مانگے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کی آواز اسے پسند ہے، اور جس کی آواز کا اللہ کو انتظار رہتا ہے اس کے نصیب کی کیا کہنے۔ اللہ دل کی خاموش دعاؤں کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ وہ دل کی بے قراری، آنسوؤں کی فراوانی، روح کی بے چینی سے واقف ہے۔ وہ سجدے میں بہائے گئے آنسوؤں کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ ناممکن دعاؤں پر کن کہہ کر آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کو ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ یاد رکھیں یہ مصروفیات آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ابھی اپنی رب کی طرف پلٹیں۔ اگر آپ جوان ہیں، تندرست ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ موت کو آنے کے لیے عمر اور صحت کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسی لیے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ اللہ جانے کب باری آ جائے۔ جانتے ہو اللہ اپنی مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں ہر طرف سے بے بسی گھیر لیتی ہے، جب سب کہہ رہے ہوں کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کی کن پر آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے اپنی پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو۔ جیسے ان لوگوں کی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں ویسے ہی اللہ تمہاری کہانی بھی مکمل کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں لیکن صبر کی طاقت سے اور اللہ پر بھروسے سے اور یقین کامل کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ جانتے ہو کن کب فرمایا جاتا ہے؟ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھ جاتے ہو، جب تم کانپتی آواز کے ساتھ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد لے کر کھڑی ہو جاتی ہو، جب تم اپنی ساری بے بسی اس کے سامنے رکھ دیتی ہو، جب تم مکمل یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، جب تم اس بات پر یقین کر لیتے ہو کہ دیر اس کی طرف سے دیر کا مطلب ہرگز انکار نہیں ہے۔ کن وہ تب کہتا ہے کہ جب تم مسلسل صبر اور یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہو۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو واقعی سچا ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو ان دعاؤں کو تہجد میں مانگ کر دیکھیں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنے والے کی کوئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد سے نصیب تک کا بس ایک دعا کا ہے فاصلہ۔ تہجد میں آنکھوں سے بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے،
اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہو وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے کر جاتی ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے کر آتی ہیں، ہر دکھ مشکل تمہیں جانماز تک لے آتی ہیں۔ شفا بن جاتی ہیں وہ آنسو جو جانماز پر بہائے جاتے ہیں، جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل بھر میں بدل جاتے ہیں۔ ناممکن سارے خواب دعاؤں سے حقیقت بن جاتے ہیں۔ جب سب اپنے نرم و ملائم بستر پر سکون کی نیند سو رہے ہوتی ہیں، وہیں کچھ بندوں کو ان کی چاہت کی تڑپ تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ بے شمار لوگوں میں سے چند ہی تہجد کے وقت اس سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں، جو اس کی لاڈلی عبادت تک پہنچ پاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے ہی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے اور ان کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں، وہ سب سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر تم کیوں ہمت ہار دیتے ہو؟ بس توکل رکھو اس رب پر کہ وہ عنقریب تمہاری ادھوری دعاؤں پر کن کہہ دے گا، اور پھر تم اپنی ہر آزمائش، ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ اب ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو، بس کامل یقین رکھو۔ کچھ راتیں نیند سے خالی اسی لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ وقت تہجد اللہ اپنے بندے سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، بلکہ یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ سب حاضر اور چھپی باتوں کو جانتا ہے، بس وہ تم سے سننا چاہتا ہے۔ بے چینی کو روح اور آنسوؤں کو دل میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستانیں سننے کے لیے تمہارے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد کے وقت سجدوں میں بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے۔ جو کہانی ایک بار وقت تہجد اس کو سنا دی جاتی ہے، اس کا نامکمل رہنا تو ممکن ہی نہیں۔ کروڑوں میں سے اگر اس نے تمہیں نیند سے بیدار رکھ کر تمہیں تہجد کے لیے چنا ہے نا، تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے،